السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 126، وہذا اور یہ صراط راستہ ہے، ربکا آپ کے رب کا، مستقیمہ بالکل سیدھا، قد بے شک فصلنا ہم نے کھول کر بیان کر دیں، الآیاتی آیات، لقومی یذکرون اس قوم کے لیے جو نصیحت قبول کرتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پچھلی آیات میں جو کچھ بھی بیان ہوا وہ سب صراط مستقیم تھا، وہ سب سیدھا راستہ تھا۔ اللہ پاک نے اپنی آیات کھول کھول کر ان لوگوں کے لیے بیان کی جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ قرآن پاک سب کے لیے کھلا ہے، یہ سب کے لیے ہادی ہے، یہ سب کے لیے صراط مستقیم ہے، لیکن نصیحت قبول کرنا سب کی قسمت میں نہیں ہے۔ آیت کا اگلا حصہ بتا رہا ہے کہ یہ اس قوم کے لیے ہے جو نصیحت قبول کرتی ہے، اور قبول کرنے کی صلاحیت ہر بندے کی سرشت میں نہیں رکھی گئی، بلکہ مخصوص دل ہیں، مخصوص ذہن ہیں، مخصوص سوچ ہے، مخصوص لوگ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ ہدایت کے راستے پر آئیں، تو ان کے لیے زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے، اور وہ اس ٹرننگ پوائنٹ میں اپنے رب کے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی وہاں سے غیر حاضر نہ ہونے کے لیے۔ آیت نمبر 127، لہم ان کے لیے دار السلامی آخرت کا گھر ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، وہو ولیہم اور وہ ان کا دوست بھی ہے، بما کانوا یعملون ان نیک اعمال کے وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کتنی پیاری آیت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نصیحت قبول کرتے ہیں اور اللہ کی آیات میں کھو جاتے ہیں اور ان میں غوطہ زن ہوتے ہیں، ان کا فہم حاصل کرتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ سلامتی کا گھر مطلب جنت۔ جنت ایسا ٹھکانہ ہے جہاں کوئی ظلم نہیں ہے، جہاں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، جھوٹ، چوری، چغلی، غیبت، زنا، قتل، اس طرح کی کوئی مصیبت وہاں نہیں ہے۔ دار السلام ہے، سلامتی والا گھر ہے، امن والا گھر ہے، آخرت کا بہترین گھر ہے، الٹیمیٹلی جزا کا مقام ہے، اور یہ رب کی طرف سے مہمانی ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات جو اس آیت کی ہے کہ اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا ساتھی ہے، ان کا دوست ہے، اور یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے بندے اور رب کے درمیان کہ رب اپنے بندے کا ولی بن جائے، دوست بن جائے، اور یہ سب ان اعمال کا سبب ہے، ان اعمال کی وجہ ہے جو وہ دنیا میں اپنے رب کی خاطر انجام دیتے رہے، اپنے رب کی خاطر کھڑے ہوتے رہے، اپنے رب کو منانے کے لیے کھڑے ہوتے رہے۔ تو اللہ ان کا قیامت والے دن ولی بنے گا، نہ صرف بلکہ جنت میں دار السلام میں داخلہ فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 128، وَيَوْمَ اور جس دن یحشرہم جمع کرے گا اللہ تعالیٰ، ہم ان سب کو، جمیعاً سب کو، یا معشر الجنی اے جنوں کے گروہ، قد استکثرتم یقیناً تم نے گمراہ کیا، من الانسی بہت سے انسانوں کو، وقال اولیاؤہم اور کہیں گے ان کے دوست، من الانسی انسانوں میں سے، ربنا اے ہمارے رب، استمتع یقیناً ہم نے فائدہ اٹھایا، بعضنا ببعض ایک دوسرے سے، یعنی کہ جنات نے انسانوں سے اور انسانوں نے جنات سے، وبلغنا اور ہم پہنچ گئے، اجلنا اپنی میعاد کو، الذی اجلت لنا جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی تھی، یعنی کہ آج فیصلے کے دن ہم سب جمع ہو گئے۔ قال النار تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آگ، مثواکم تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہو گے، الا مگر یہ کہ ماشاء اللہ جس سے اللہ تعالیٰ نجات دینا چاہے۔ انا بے شک ربکا آپ کا رب، حکیم علیم حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے، دانا ہے، بہت سمجھ عطا فرمانے والا ہے، اور دور اندیش ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک مختلف پیرائے میں ایک مکالمہ بیان فرما رہا ہے کہ جو روز محشر ہوگا، اور قرآن پاک میں سب کچھ سچ ہے۔ ہم قرآنی آیات کو کل قیامت کے دن سچ ہوتا دیکھیں گے، بشرط یہ کہ دنیا میں پڑھا ہو اور اس کو جانا ہو اور اس کے سیکھنے کے لیے تھوڑی بہت محنت کی ہو،
اور اس راستے پر اپنا خون پسینہ لگایا ہو، اپنی محنت، اپنا پیسہ، اپنا وقت لگایا ہو، اپنی پریورٹیز لگائی ہوں، تو قیامت والے دن ہم ان آیات کو مجسم ہوتا دیکھیں گے، ویژولی دیکھیں گے، اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت والے دن جنوں اور انسانوں کو جمع کرے گا اور پھر کہے گا کہ اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا۔ جنوں کی گمراہی کیا ہوئی کہ جن انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے تھے، اس وسوسے کی وجہ سے انسان نے زنا کیا، شراب پی، قتل و غارت کیا، اور بھی جتنے بھی گھنونے کام تھے وہ ان جنوں کے بہکانے میں آنے کی وجہ سے انسان کرتا چلا گیا۔ اور انسانوں نے جنات کے ساتھ کیا کیا کہ اپنی جو صلاحیت ہے، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے اور اس کو یہ صلاحیت عقل کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے دی گئی ہے، اپنی صلاحیت کو اس نے گنوا دیا، اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے دماغ کو اس نے جنات کے کہے میں آ کے گنوا دیا۔ اس طرح جنوں نے انسانوں سے فائدہ اٹھایا اور انسانوں نے جنوں سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ سارے جو جن ہیں وہ شیطان نہیں ہوتے، اور سارے جن جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ ان میں بھی یہاں پہ اس آیت میں جن کا تذکرہ ہے وہ شیطان جنات کا ہے، اور یہ بہت سارے ہم بھی اپنے ارد گرد کے واقعات میں ہر روز ایک نئی بات سنتے ہیں کہ اس جگہ پہ جو ہے نا وہ جنات کا قبضہ ہے، جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہونے دے رہے۔ تو یہ سچ ہے اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، قرآن میں جھوٹ نہیں ہے۔ اور جنات اپنی پوری سٹرگل کرتے ہیں اور انسان سٹرگل نہیں کرتا، وہ جلد ہمت ہار جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کا سامنا نہیں کر پاتا، ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا، حالانکہ وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ ان سے پریئر ہے، وہ ان سے مرتبے میں بڑا ہے، لیکن وہ ان سے گھبرا جاتا ہے۔ اور یہ ہر گھر میں بھی ہوتے ہیں، اور جو ہم لباس پہنتے ہیں تو یہ پہلے پہنتے ہیں اس کو، تو اس لیے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے لباس استعمال کرنا چاہیے۔ اور کھانا بھی اگر ہم بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھانا شروع کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے گھر میں ہوتے ہیں نا، ان میں شیطان بھی ہوتے ہیں اور ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، کچھ تنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں بھی ہوتے، اور ان کی آوازیں بھی ہوتی ہیں مخصوص، اور بعض اوقات وہ کسی کسی کو سنائی بھی دیتی ہیں، اور ان کی پھڑ پھڑانے کی اور ان کی باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی بعض اوقات سنائی جاتی ہیں۔ اور یہ واقعی میں اس آیت کی حقیقت ہے کہ یہ گمراہ کرتے ہیں انسانوں کو، اور انسان ان کے کہنے پر آ کے غلط راستوں کا انتخاب کرتا ہے، یہ دام بچھاتے ہیں اور انسان اس کا شکار ہوتا ہے، لہٰذا دونوں ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو قیامت والے دن پہلے تو وہ مانیں گے ہی نہیں کہ ہم نے ایسا کچھ کیا تھا، لیکن پھر جب ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کی گواہی دیں گے ان کے خلاف، تب اللہ تعالیٰ سے وہ کہیں گے کہ مولا، ہم دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا دنیا میں، اور آج ہم نے اس حقیقت کو پا لیا کہ جو تو نے ہماری مقررہ میعاد روز محشر کے دن تک کی رکھی تھی، آج ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مان چکے ہو نا میری بات، تو پھر آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے الا ماشاء اللہ۔ اب آیت کا یہ حصہ بڑا پیارا ہے اور ہمیں تھوڑی سی تسلی بھی دیتا ہے کہ الا ماشاء اللہ سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ استثناء ہے، اور یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہے کہ اگر کوئی مومن ان کے بہکاوے میں آ گیا اور ان کے کہے پہ چل گیا، تو اللہ تعالیٰ اگر اپنی رحمت سے چاہے تو اس کو ایک مقررہ مدت کے بعد اس دوزخ سے، جس کے لیے خالدین فیہا کا پچھلے حصے میں تذکرہ ہے، نجات عطا فرما سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے کہ جو مقررہ مدت کی قیمتی مہلت تھی نا، وہ تم نے میری نافرمانی میں ضائع کر دی، لہٰذا اب دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے یہ سارا سینیریو کیوں رکھا۔ اگر برائی نہ ہوتی تو اچھائی کا وجود نہ ہوتا، اگر اچھائی نہ ہوتی تو برائی میں اتنی طاقت نہ ہوتی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے پیرالل آنے کی وجہ سے اس میں نکھار بھی ہے اور اس میں شدت بھی ہے۔ آیت نمبر 129، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نولی، ہم مسلط کرتے ہیں بعد الظالمین، کچھ ظالموں کو، بعدم
بعض پر، بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ اعمال کیا کرتے ہیں، یعنی کہ کرتوت کرتے ہیں۔ نولی کا لفظی مطلب کچھ اور ہے، یعنی کہ ولی بنانا، دوست بنانا، ساتھ بنانا، لیکن آیت کا جو یہ پیچھے بیک گراؤنڈ ہے اس کا معنی ہے مسلط کرنا۔ تو بعض نے کہا ہے کہ دوزخ میں ظالموں کو اپنے اپنے گناہوں کی مناسبت سے دوزخ کے ایک درجے میں اکٹھا کر دیں گے، لیکن علامہ قرطبی نے نولی کا جو معنی ہے وہ مسلط کیا ہے، یعنی کہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر ظالم نے توبہ نہ کی تو اور ظلم سے باز نہ آیا تو ان پر اور ظالم مسلط کر دیے جائیں گے جو ان کو ذلیل و خوار کریں گے۔ اور حضرت فضیل بن عیاض بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے ہیں کہ جب تو ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے انتقام لیتا ہوا دیکھے تو پھر ٹھہر جا اور تعجب سے یہ تماشا دیکھ، یعنی کہ یہ اس کی سزا ہوتی ہے کہ جو اس نے دنیا میں دنیا والوں پر ظلم کیا ہوتا ہے نا، اللہ اس پر اس سے بڑا ظالم مقرر فرما دیتا ہے، مسلط فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر خوش ہوتا ہے تو نیک آدمیوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے، اور جب کسی قوم پر ناراض ہوتا ہے تو برے لوگوں کو ان کا حاکم بنا دیتا ہے۔ تو آج اگر ہم بھی اپنے ارد گرد دیکھ لیں تو یہ ہماری اپنی شامت اعمال ہے کہ ہم پر ایسے حکمران ہیں یا ہم اس طرح کی رعیت کا شکار ہیں، حکومت کا شکار ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو ظالم کسی کی اعانت کرے گا یعنی کہ مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی ظالم کو اس پہ مسلط کر دے گا۔ تو اگر بندہ ظالم کی مدد کرتا ہے نا تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، وہ اس کو ظلم کے طریقے فراہم کرتا ہے، اور وہ ظالم ہی اللہ تعالیٰ اس بندے پر مسلط کر دیتا ہے جو اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان اقوال اور ان آیات کو سمجھنا ہوگا اور اپنے ارد گرد ایک نظر ڈالنی ہوگی کہ ہم پر کون ظلم کر رہا ہے اور ہم خاموشی سے برداشت کر کے اس کی کیسے مدد کر رہے ہیں۔ اسلام میں بدلہ لینے کا کانسیپٹ ہے لیکن حد سے بڑھنے کا نہیں۔ اسلام میں صبر اور برداشت کا کانسیپٹ ہے لیکن اتنا نہیں کہ وہ بندہ اتنا شیر ہو جائے کہ آپ کے بعد وہ دوسروں پر بھی وہی ظلم روا رکھنا شروع کر دے۔ تو اسلام میں اتنا سا اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ اس شخص کو اس کے ظلم سے روکا جائے تاکہ وہ اپنے نامہ اعمال کو مزید بدکاریوں سے نہ بھرے۔ آیت نمبر 130، یا معشر الجنی، اے جنات کے گروہ، والانسی، اور انسانوں کے، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس، رسول یعنی کہ بہت سارے رسول، منکم، تم میں سے، یقصون، جو کہ سناتے تھے، علیکم، تم پر، آیاتی، ہماری آیتیں، وینذرونکم، اور ڈراتے تھے تمہیں، لقاء، ملاقات سے، یومکم ھذا، اس دن کی یعنی کہ آج کے دن کی ملاقات۔ قالو، کہیں گے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا، اپنے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں دنیاوی زندگی نے، وشہدوا، اور گواہی دیں گے، علی انفسہم، ان کے اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کفر کرتے رہتے تھے۔ اب آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کہ تمہارے پاس رسول نہیں آتے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کے سناتے اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات یعنی کہ روز محشر سے ڈراتے اور تمہیں سیدھے راستے پر چلاتے؟ تو پہلے تو وہ نہیں مانیں گے، لیکن بعد میں جب ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف ہی گواہی دینا شروع ہو جائیں گے تب تو وہ فوراً مان جائیں گے۔ پہلے تو کہیں گے ہم نے کبھی شرک ہی نہیں کیا تھا، تو اس وقت اللہ ان کے منہوں پہ مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء یعنی کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کافر تھے اور جھوٹے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے تھے، تو وہ ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اور دیکھیں، اپنے ہاتھ اور پاؤں جن سے ہم دنیا کے کام لیتے ہیں، اپنے سارے کام لیتے ہیں، کل یہ ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ کیسا اللہ کا نظام ہے کہ بندہ اس وقت جب مان نہیں رہا ہوگا تو پھر اللہ اس کو ایسے منوائے گا، کیونکہ بادشاہت اس کی ہے۔ بندہ تو آپ سب جانتے ہیں کس قسم کا ہے،
کہ اپنی ہر چیز کو چھپانے والا اور کچھ کو جو اس کے پاس نہیں ہے بڑھا چڑھا کے بیان کرنے والا اور اپنی میں کو سامنے رکھنے والا اور دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کو پاؤں تلے روننے والا، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اس انداز سے ٹیکل کرے گا قیامت والے دن کہ وہ کچھ کرنے جوگا نہیں رہے گا، اور پھر خود ہی کہہ دے گا کہ ہم نے کفر کیا، ہاں تیرے رسول آئے تھے، کتابیں لے کے آئے تھے اور ہمیں سکھانے آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی بات نہیں مانی اور ہم آج گواہ ہیں کہ ہم کفر کرتے رہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔